بیته الطیبین الطاہرین الشافعین الصادقین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ پروردگار کی بارگاہ میں التجا ہے بانیان مجلس کی سعی قبول ہو اور ان کے رزق میں، ایمان میں، زندگی میں اس بارگاہ سے بتوسل سید الساجدین علیہ السلام خصوصی اضافہ ہو۔ تمام پڑھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو ان کے اخلاص کا اس بارگاہ سے اجر ملے۔ معصومہ آپ کو اپنے گھر کے پرسداروں میں، اہل ولایت میں شمار فرمائے۔ قرآن حکیم سورہ انعام کی 59 نمبر آیت کا آخری حصہ کہ جو ایک معروف حصہ ہے، اسے سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس، اور کوئی خشک ایسا نہیں کائنات کا اور کوئی تر ایسا نہیں الا فی کتاب مبین، جسے ہم نے اس کھلی اور روشن کتاب میں نہ رکھ دیا۔ اسی طرح سورہ سبا میں ارشاد فرمایا وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہاں بھی اسی مضمون کو پروردگار نے بیان فرمایا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں اور کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کو اس کتاب مجید، اس کتاب مبین، اس روشن واضح کتاب میں ہم نے نہ رکھ دیا۔ اور سرکار امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث کے سایہ میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ اگر سارا عالم بھی مجھے تنہا کر دے، سارا عالم مجھے تنہائی کے حوالے کر دے، تو بھی اگر اللہ کی کتاب قرآن میرے پاس ہے تو مجھے کوئی تنہائی درپیش نہیں رہے گی۔ یعنی قرآن میں وہ خزانہ ہے۔ سرکار امام سجاد علیہ السلام ہی کی ایک اور حدیث کہ سرکار قرآن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابن شہاب ظہری جس کا نام تھا اور حضرت کے معتقدین میں تھا، بہت کچھ فیض حاصل کرنے والا تھا حضرت کی بارگاہ سے آ کر، وہ کہتے ہیں کہ امام نے مجھے یہ فرمایا، سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام نے، کہ قرآن ایک خزانہ ہے اور عقل مند وہ ہے کہ جب وہ کسی خزانے کو کھولے تو پہلے یہ دیکھے کہ اس میں ہے کیا۔ تو قرآن حکیم اگر گھروں میں رکھا ہے خزانے کی صورت میں، مگر اسے کھول کے ہم نے کبھی اس سے استفادہ نہیں کیا، تو وہ
ہماری کم عقلی کی دلیل ہے کہ مومن کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے مگر اس نے کبھی خزانے کو کھول کے تلاش نہیں کیا، دیکھا نہیں، پہچانا نہیں کہ خزانے میں کیا ہے، جبکہ باقی ہر چیز کی طرف انسان متوجہ ہے، ہر لٹریچر کو پڑھتا ہے، ہر چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، لیکن وہ لٹریچر جو خود خلقت انسان کی اہمیت بتا رہا ہے، جو مقصد انسانیت بتا رہا ہے، جو رہن سہن ہی نہیں بتا رہا، زندگی سے لے کر آخرت تک کے تمام مضامین بتا رہا ہے، اس خزانے کو انسان اگر ترک کرے اور اس سے استفادہ نہ کرے تو گویا وہ صاحب عقل نہیں ہے، اور جو صاحب عقل نہیں ہے امام فرماتے ہیں کہ اس کا دین نہیں ہے، یعنی دین اس کا ہے کہ جس کے پاس عقل ہے، اور عقل کا تقاضا ہے کہ خزانے سے استفادہ کیا جائے۔ قرآن سے بڑا خزانہ کوئی نہیں، اللہ نے اس خزانے کو نازل فرمایا اور رسول نے اپنے ترکہ میں وراثت میں چھوڑا اور فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی عطرت اہل البیت۔ اور کسی گستاخ نے اٹھ کے یہ کہا کہ نہیں ہمیں کتاب کافی ہے، یعنی رسول کی وصیت کو توڑا۔ آج لوگ ایک دوسرے کو سوسائٹی میں فوکس کر رہے ہیں اور شریر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کو توہین رسالت کے الزام میں پریشان کریں، لیکن حیرانی ہے کہ ان افراد کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں کہ جنہوں نے توہین رسالت کی ابتدا کی، جنہوں نے بنیاد رکھی۔ تو ہمارا ان سے یہی کہنا ہے کہ وہاں جا کے پہلے یہ دیکھو کہ اس فعل قبیح کی بنیاد کس نے رکھی، رسول وصیت دیں اور ایک شخص اٹھ کے اس وصیت کو توڑ دے۔ ہمیں ایک چیز کافی ہے۔ آج تک کچھ لوگ جو دروازہ اہل بیت سے دور کیے گئے قرآن کافی کہہ کر، اس کے اثرات قیامت تک وہ قوم موجود ہے کہ جو آل محمد سے دور ہو گئی، قرآن کو کافی کہا مگر جب بھی قرآن سے کوئی مشکل پیش آئی پھر دوڑ کے علی کے دروازے پہ آئے اور 70 بار کہا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو جو ہلاکت سے بچانے والے ہیں، عقل سلیم کیا کہتی ہے، ہلاک ہونے والوں کے پیچھے چلا جائے یا ہلاکت سے بچانے والے کے پیچھے چلا جائے؟ بڑی سادہ سی سوچ سے، سادہ سی فکر کے ساتھ بھی انسان جائزہ لے لے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں ہلاکت سے بچانے والے کے پیچھے چلتا ہوں یا ہلاک ہونے والے کے پیچھے چلتا ہوں؟ اور کوئی اپنی زبان سے کہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو اس سے بڑی کوئی اور دلیل نہیں۔ ہم نے نہیں کہا، کسی اور نے نہیں کہا، ہلاک ہونے والے نے خود کہا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ پتہ چلا جہاں جہاں علی کو چھوڑا گیا وہاں وہاں ہلاکت آتی رہی، اور جہاں جہاں علی کے دروازے پہ آئے وہاں وہاں ہلاکت سے بچے۔ تو اب پوری امت کو چاہیے کہ ہلاکت کے دروازے سے، ہلاکت سے بچنا ہے تو علی کے دروازے پہ آئے، محمد وآل محمد کے دروازے پہ آئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن کافی۔ آج بھی امت کی عادت ہے کچھ بھی گفتگو کریں، یعنی آپ کے عقائد، ملت امامیہ، مذہب آل محمد، تشیع، ایک ایک بات پہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے میڈیا میں، ملاقاتوں میں، گفتگو میں، ڈائیلاگز میں، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے۔ مثلا آپ تعزیہ نکال رہے ہیں، آپ ذوالجناح نکال رہے ہیں، آپ علم نکال رہے ہیں، آپ مجلس اعضاء میں بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں، آپ کا لباس سیاہ ہے، عزاداری کا لباس ہے، تو ایک ایک چیز میں آپ سے کہا جا رہا ہے قرآن میں دکھاؤ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی قرآن میں دکھاؤ، یہ بھی قرآن میں دکھاؤ، جبکہ قرآن تو خود کہہ چکا ہے کہ ہر خشک و تر مجھ میں ہے، اور ہم قرآن سے 14 صدیوں سے دکھا بھی رہے ہیں۔
جنہیں خود نظر نہیں آتا انہیں ہمیں دکھانا پڑتا ہے. بھئی کافی تو تم نے کہا تھا، تو تم ہم سے کیوں کہتے ہو کہ دکھاؤ؟ کافی تو تمہیں ہے. ہم جب بھی دکھائیں گے ہم اطرت کے وسیلے سے دکھائیں گے، کیونکہ ہم نے دونوں ثقلین کی دونوں نعمتوں کو وصول کیا تھا. واحد ایک ملت تشیع ہے کہ جس نے رسول کی پوری وصیت کو وصول کیا. بھائی تعزیہ ہے، اور جہاں ہم تعزیہ بناتے ہیں کہیں عزاخانوں میں رکھا ہوتا ہے تو اس کے سامنے قرآن بھی رکھا ہوتا ہے. تو قرآن اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، تعزیہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے آل محمد کو نہیں چھوڑا. تو ہم مکمل حدیث ثقلین کا، رسول کی وصیت کا پورا پیغام اپنا ورد جان رکھتے ہیں. قرآن میں دکھاؤ، ہم دکھاتے رہے ہیں. ہم نے دکھایا کہ گریہ کہاں ہے اور گریے کو آپ کے فتوے کی زد سے کیسے بچنا ہے. قرآن میں انبیاء کا گریہ بتایا گیا، آدم آئے ہی روتے ہوئے، اور اللہ نے کہیں آدم کو رونے کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ رونے کے سبب سے توبہ کو قبول کیا. رونے کے سبب سے اللہ مہربان ہوا اور وہ اسما دے دیے کہ تنہا رونا کام نہیں آئے گا جب تک ہاتھ میں ان اسما کا وسیلہ نہیں ہوگا. تو اب کوئی تنہا اگر رو رہا ہے، سانپ سے ڈر کے رو رہا ہے، تو اس کے رونا نہ بتاؤ. بھائی کوئی آپ کا رو پڑے تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں روئے، اسے فضیلت سمجھتے ہیں. جہاں رسول کو یاد دلوانا پڑے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں رو رہے ہو. لیکن جہاں آدم روئیں اور واسطہ پیش کریں کہ یا اللہ تجھے محمد کا واسطہ کہ تو محمود، تجھے علی کا واسطہ کہ تو اعلیٰ، تجھے فاطمہ کا واسطہ کہ تو فاطر السماوات والارض، تجھے حسن کا واسطہ کہ تو محسن، اور تجھے حسین کا واسطہ تو قدیم الرحسان. یہ اسما یہ برادران اہل سنت کی تفسیروں میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہی کلمات آدم کو عطا ہوئے، اور آدم کی توبہ ان وسیلوں سے پوری ہوئی، قبول ہوئی. تو اب جو آدم کا آدمی ہے، یعنی جو آدم کا فرزند ہے، اسے سنت آدم میں توبہ قبول کروانی چاہیے کہ جس طرح باپ کی توبہ قبول ہوئی، ہر آدمی کی توبہ تبھی قبول ہوگی کہ جب وہ اپنے باپ کی سنت کو قبول کرے گا اور انہی ناموں سے واسطے پیش کرے گا. اکیلا رونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ساتھ واسطہ نہیں ہوگا، وسیلہ نہیں ہوگا. تو ہمارا گریہ مودت آل محمد میں ہوتا ہے. آدم روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا جی نوحہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جو آپ نوحہ پڑھتے ہیں، بھئی نوح آدم ثانی، نوح کا نام نوح نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الوہاب یا عبد الرزاق تفسیروں میں لکھا. اتنا گریہ کیا، اتنا نوحہ پڑھا. جب امت مظالم کرتی تھی تو گلیوں میں نکل کے اپنا نوحہ خود پڑھتے تھے، گلیوں میں اپنا نوحہ پڑھتے تھے. اللہ کو نوحہ اتنا پسند آیا کہ نام کو استعمال نہیں کیا، جہاں بھی پکارا اے میرے نوحہ پڑھنے والے. تو بھئی ہم آپ کو نوحہ بھی دکھا رہے ہیں، قرآن میں ہے. نوح کا نام ہی نوحے سے ہے، پہلی شریعت. آج آپ شریعت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. بھئی اللہ کی پہلی شریعت نوحے دار سے شروع ہوئی. پہلی شریعت کا عنوان نوحہ. تو آپ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی پہلی شریعت کی اساس نوحے پر ہے. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج ایک مجلس میں کہ ہم بتائیں کہ قرآن میں ہم نے سب کچھ آپ کو دکھایا. کافی آپ کو تھا، دکھا ہم رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کو سمجھا سکتی ہیں، جو قرآن کے اندر آیتیں دکھا سکتی ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں کو، چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کر سکتی ہیں. وہ آپ نہیں ہیں،
وہ ہیں جنہیں اللہ کے حبیب نے قرآن کا ساتھی بنایا تھا، اس لیے کہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانے ان کے ذریعے سے امت کے سامنے آئیں گے، اس لیے دونوں کو ملا کے پیش کیا تھا وصیت میں۔ اب میں اور کیا کہ روتے کیوں ہیں؟ رونے کے لیے کوئی ایک دلیل ہے۔ یا اسفا علی یوسف، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بھئی یہ آنکھوں کا جانا ایک عضو کا رونے سے چلے جانا، اسی کا نام تو ماتم ہے۔ کسی عضو کو تکلیف پہنچ جائے، اتنا رویا جائے، تو قرآن میں یعقوب کا ماتم، یعقوب کا رونا، حتیٰ کہ جناب یوسف، اس میں یوسف کا مطلب عبرانی میں اللہ کی طرف سے تحفے کو یوسف کہتے ہیں۔ عربی میں برادران اہل سنت کے کچھ علماء نے بھی جو لغت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ یوسف کا لفظ دکھ اور غم سے مشتق ہے، اسفا، اور دوسرا اسیف، کیونکہ یوسف کی زندگی میں غم بھی تھا اور یوسف کے سبب غم تھا۔ یوسف خود بھی غم میں رہے، یعقوب بھی غم میں رہے، تو اللہ جب اپنی حجتوں کے کچھ نام عطا کرتا ہے تو ان ناموں میں کچھ راز ہوتے ہیں، ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ یوسف چونکہ غم سے منسوب رہے، اس لیے اسفا سے یوسف، اور اسیف کیونکہ یوسف نے غلام بھی بننا تھا، تو اسیف کہتے ہیں عربی میں غلام کو۔ تو دونوں لفظوں کا تعلق رکھا اس میں یوسف میں، عبرانی میں اسے تحفہ کہا گیا، عربی میں اسے حضرت یوسف کے اسم کو ان معانی میں بھی کہ جس کا تعلق ہی غم اور تأسف سے ہو، اس لیے یہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی معروف ہے، تأسف سے ہے یوسف۔ صلوات بر محمد والے۔ تو اللہ تو اپنے نبیوں کے نام تک عزاداری پہ رکھتا ہے۔ نوح کا نام عزاداری سے، یوسف کا نام عزاداری سے، یعقوب کا گریہ عزاداری۔ بھائی آپ پوچھتے ہیں یہ تبرکات کیوں ہوتے ہیں، یہ تعزیہ کیوں ہوتا ہے؟ تو بتائیے کہ آپ کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن کافی ہے نا آپ کو؟ تو جا کے پڑھیے۔ دعائیں جب قبول نہیں ہوتی تھی، جنگیں جب فتح نہیں ہوتی تھی، تو ایک تابوت اٹھا کے لایا جاتا تھا جس کا نام تھا تابوت سکینہ۔ تابوت رکھ کے قومیں جنگیں فتح کرتی تھیں۔ تو اگر وہ تابوت انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات کا ہو تو قرآن اس کو لائق تعریف بنا دے، اور اگر محمد کی اولاد کا ہو اگر اس تابوت میں تبرکات آل محمد ہوں تو اس تابوت کی برکت اور اس تابوت کا فیض کتنا بڑا ہوگا۔ تو اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کا تابوت قرآن میں لائق تعریف ہے، لائق تبرک ہے، تو آل محمد کا تابوت، آل محمد کے شعائر، علم، تعزیہ، یہ سب لائق برکت ہیں۔ اللہ نے تو سنتیں لکھ دی قرآن میں کہ جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو میں نے اور میرے انبیاء نے اپنی امت سے کہا کہ جاؤ توسل کرو تابوت سے، توسل کرو۔ ہم بھی توسل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کافی کہا نہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے قرآن کو کافی سمجھا۔ کہنا اور ہوتا ہے، ماننا اور سمجھنا اور ہوتا ہے۔ آپ نے صرف کہہ دیا۔ ہمارے لیے قرآن کافی اس لیے رہا کہ قرآن کے ساتھیوں کو نہیں چھوڑا، قرآن کے وارثوں کو نہیں چھوڑا۔ اب اس آیت میں جو میں نے عرض کیا، ہر چیز قرآن سے، ابھی میں نے صرف چند اشارے دیے، ایک ایک اشارہ ایک ایک تقریر تھا۔ بخدا میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو سمیٹا، کیونکہ ذہین مجمع ہے، صاحب ولایت مجمع ہے، تو مضامین آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ اشارے یاد کروائے میں نے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں ماتم ہے، قرآن میں نوحہ ہے، قرآن میں مجلس ہے، قرآن میں عزاداری ہے، سب ہے، قرآن میں تبرکات ہیں۔
اور ہر جگہ پہ لائق تعریف، کہیں مذمت نہیں ہوئی قرآن میں. جہاں بھی ان چیزوں کا ذکر ہوا جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اللہ نے تعریف کے ساتھ، محبت کے ساتھ تذکرہ کیا. تو عزاداران حسین قرآن حکیم سے کہا جا رہا ہے کہ دکھائیے. ابھی بھی ہم دکھا رہے ہیں پھر بھی نظر نہیں آ رہا. اب ہم آیتیں دکھا رہے ہیں پھر بھی نظر نہیں آ رہا. تو اب اس میں کس کا قصور ہے؟ کہ آپ نے کہا قرآن سے دکھائیے. ہم نے ابھی اس 5-10 منٹ میں قرآن سے چند ریفرنس، قرآن آپ کے پاس ہے، آپ کی تو بغل میں رہتا ہے، جا کے دیکھیے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے قرآن میں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں. اس کے بعد ہم سے پوچھئے کہ قرآن میں تو یہ نہیں تھا، آپ نے کہہ دیا. لیکن جو قرآن میں ہے ہم نے دکھا دیا، اب آپ کو نظر نہیں آ رہا. اچھا اب ایک اور بات، میں ایک سوال کرتا ہوں. آپ ہم سے تو پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ دکھائیے وہ دکھائیے، اور ہم دکھا بھی رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم دکھا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تو مان رہے ہیں. ہم قرآن میں دیکھے بغیر کچھ بھی نہیں کر رہے. قرآن سے رشتہ ہی ہمارا ہے. ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی ٹریڈیشن، چاہے وہ ہماری روایات کا حصہ ہو، چاہے وہ ہماری عبادات کا حصہ ہو، ہم اسے قرآن سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. کیونکہ یہ مکتب علم ہے. اور اللہ کے نبی نے جسے مدینۃ العلم کہا، اللہ کے نبی نے جسے باب مدینۃ العلم کہا، ہم اس کے دروازے کے سوا اور کہیں جاتے نہیں. اس لیے ہمیں امیر المومنین بلند تر صلوات. اب امت نے کہا نہیں قرآن سے دکھائیں. اچھا ہم امت سے ایک بات کہتے ہیں، قرآن نے خود دعویٰ جب کر دیا، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک ہوتا رہا ایسا نہیں. اس میں آپ ہم سب آ گئے، ماضی کے لوگ آ گئے، مستقبل والے بھی اس میں ہیں، ہم سارے ہیں. کیونکہ آپ کیا ہیں؟ رطب و یابس کے ہیں نا. ہمارا تعلق بھی کائنات کے رطب و یابس سے ہے نا، خشک و تر سے. تو ہر ایک کا وجود ہے قرآن میں. ابن عباس ایک دن خطبہ دے رہے تھے، عبداللہ ابن عباس. انہوں نے کہا کہ اگر میرے ناکا کی لگام کسی گھنے جنگل میں گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے پوچھوں گا کہ کہاں ہے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ آپ کیسے، یہ کیسا دعویٰ ہے؟ تو اس وقت ابن عباس نے جو جواب دیا، بس وہ نقل کرنے کے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. ابن عباس نے کہا تمہیں کیا پتا، قرآن میں ہر چیز ہے، اور میں نے قرآن علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے. اس لیے میں گمشدہ لگام ناقہ بھی ایک گھنے جنگل سے ڈھونڈوں گا تو قرآن کے ذریعہ سے ڈھونڈوں گا. جناب فضہ نے عمر بھر قرآن سے کلام کیا. اس گھر کی کنیزوں کا معیار، کوئی بات کرتا تھا، جواب قرآن کی آیت سے ہوتا تھا. 20 برس بی بی نے قرآن سے گفتگو کی. اس کے دلائل، قرائن موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. بی بی فضہ نے صلوات اللہ علیہ، فاطمہ کی کنیز، اس گھرانے میں پلی، قرآن کے گھرانے میں پلی. تو گفتگو روزمرہ قرآن بن گیا. کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہی. ابھی یہاں سید طباطبائی جو بچہ ابھی جوان ہوا ہے ایران کا، جو بچپن سے پیدا ہوتے ہی جس نے جیسے ہی زبان اس کی چلنے کے لائق ہوئی، اس نے قرآن سے گفتگو کی. کیونکہ ماں کی تربیت ایسی تھی. بچہ جب شکم میں تھا، ماں نے قرآن کے سوا کچھ نہیں پڑھا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ایسے ہوں تو ماؤں کو سیکھنا چاہیے کہ وہ بچے جو اللہ کے اور قرآن کے ہمیشہ پابند رہیں گے، ان کی تربیت ماں کے شکم سے شروع ہو جاتی ہے. کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں، غیبت نہ کریں. غیبت ہو رہی ہے تو بچہ غیبت شکم میں سیکھ رہا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں تو بچہ جھوٹ کی خوراک، صرف دودھ نہیں پی رہا، جو آپ کے کردار کی چیزیں وہ بھی بچہ سیکھ رہا ہے، وہ بچے کے اندر جا رہی. تو اب وہ ان کا واقعہ مشہور ہے اس بچے کا، جب وہ جوان ہوا اور سعودی عربیہ نے انہیں بلایا ان کی اس استعداد کو دیکھنے کے لیے اور حیرت سے، اور ایوارڈ بھی دیا. اور اس سے جب پوچھا بادشاہ نے، اس وقت جو بھی تھا،
اس نے یہ پوچھا، یہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، یہ ماضی کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے، کہ آپ کو ہم سے کچھ اور چاہیے؟ اس نے بادشاہی مزاج سے پوچھا، کچھ انعام دیا اور پھر کہا کہ ابھی اور بادشاہ بن کے کہ ہم سے کچھ طلب کرو، ہم دیں، ہم دینے والا ہاتھ ہے۔ بادشاہ اپنے مزاج سے پوچھتا ہے کہ کچھ چاہیے؟ تو بچے نے جہاں ہر بات کا جواب قرآن سے دیا تھا، مجھے بس یہ ریفرنس یاد آیا کہ بچے نے اس سے کیا کہا؟ بادشاہ نے پوچھا کچھ اور چاہیے، اور بچے نے جواب میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے مودت فی القربہ کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے قرآن سے گفتگو، قرآن سے مزاج ملائیے۔ تین چیزیں قیامت میں گلا کریں گی، ایک وہ مسجد جس میں مومنین نہ آئیں اور وہ اجاڑ رہے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، شکایت کرے گی کہ یہ مومنین میرے گرد رہتے تھے مگر مجھے ویران رکھا۔ حدیث ہے، کہاوت نہیں بیان کر رہا۔ وہ مسجد جس کو مومنین آباد نہ رکھے، وہ قیامت میں شکایت کرے گی مومنین کی کہ ان کے گھر قریب تھے مگر نہیں آتے تھے۔ وہ عالم شکایت کرے گا جو کسی قریہ، کسی بستی، کسی شہر میں ہو اور لوگ اس کے علم سے استفادہ نہ کریں۔ یعنی یہ بڑی حساس بات ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں ہم تو آتے جاتے ہیں مولوی کے گھر، بھائی ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھنا، کھانا پینا اور بات ہے، اس کے علم سے استفادہ کرنا یہ اور بات ہے۔ تو کسی کا بھی جہاں بھی کسی کا تعلق ہو، کسی عالم سے متاثر ہو، اسے سب سے پہلے بطور طلب علم اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ شکایت نہ کرے کہ اس سے استفادہ علم نہیں کیا گیا۔ تیسری چیز، قرآن کی الماری میں رکھا ہے مگر کبھی اس سے کھول کے پڑھا نہیں، اس خزانے سے خزانے کو نکالا نہیں، خزانے سے خزانے کو دیکھ کے پہچانا نہیں۔ وہ قرآن حکیم، وہ کتاب مجید قیامت میں گھر والوں کی شکایت کرے گی، وہ کتاب شکایت کرے گی۔ اس لیے تین چیزوں کا لحاظ رکھنا، رسول کا فرمان کہ قیامت میں ان تین مقدسات، تین مقدس چیزوں کی شکایت سے بچ جاؤ۔ آج لوگ عالم سے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے ملتے ہیں، سیلیبریٹیز ہیں کچھ لوگوں کے، ہر فیلڈ کے اپنے اپنے سیلیبریٹیز ہیں، یہی کوشش ہے کہ اس کے ساتھ تصویر کھنچ جائے، فیس بک پہ لگ جائے، جبکہ یہ کسی میں کسک نہیں ہے، مزاج نہیں رہا کہ اس عالم سے اپنی غلط فہمیاں، اس سے علم حاصل کریں، غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اور پھر عالم سے بھی کچھ سنیں تو آپ پہ کیا واجب ہے؟ فوراً اسے قرآن سے ملائیں، عالم کے لباس سے متاثر نہ ہو۔ عالم کہہ گیا، آپ کی سیلیبریٹی نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے مان لیا اور آپ اس کے سپورٹر بن گئے، نہیں، جب تک وہ قرآن اس قول کی، چاہے وہ حدیث کہہ کے پڑھا جائے، اگر وہ حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے تو اسے دیوار پہ دے مارو، پیغمبر کا فرمان ہے، اسے ہمارا کہا ہوا مت سمجھو۔ تو ایسی روایت، جو چیز بھی قرآن سے ٹکرائے اسے قبول مت کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے مجلسوں سے کیا سیکھا؟ اگر یہ بات نہیں سیکھی کہ ولایت و امامت و عصمت کا حقیقی جغرافیہ کیا ہے، تو پھر ان مجلسوں میں آنے کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ مجلسوں میں جو ایجوکیشن آپ کے ضمیر کو لینی ہے، آپ مقام معصوم کو سمجھ جائیں، نہ قرآن کسی کی بیعت کرتا ہے، نہ دست معصوم کسی کی بیعت کرتا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا، عصمت کو پہچان لیا، تو اب آپ بھی محفوظ، آپ کی آخرت بھی محفوظ، آپ کے بچے بھی محفوظ۔ لیکن اگر اس میں کسی نے شک ڈال دیا تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، معصوم کو پہچانا نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جناب زلیخا، کس بات پہ بخشش ہوئی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے، پورا واقعہ سورہ یوسف،
جب بوڑھی ہو گئی، سب کچھ بک گیا، یوسف پہلے زندان میں رہے، پھر عزیز مصر بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ اب اس کو نہیں پتا، کمیونیکیشن کا تو دور نہیں ہے، ٹیلی ویژن پہ تو خبر آتی نہیں ہے، زمانہ ہی اور ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے مصر میں، چوک میں بیٹھی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ ایک فقیر کی حیثیت میں چوک میں آ گئیں، محل کو چھوڑ دیا، خالی ہو گیا محل، کنیزیں غلام سب چلے گئے، حالت بری ہو گئی، ضعیفی، آنکھیں کمزور، بینائی کمزور۔ یہ بہت اہم میسج دے رہا ہوں، بہت اہم میسج دے رہا ہوں کہ آپ عصمت کو سمجھ جائیں، اور قرآن سے دے رہا ہوں، واقعہ لکھا ہوا ہے، میں اس کا صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بچے گزرے کچھ مصر کے نوجوان، تو اکیلی بیٹھی بیٹھی آواز دے کے کہتی ہے، مصر کے بچوں اے لڑکوں، ٹھہرو، مجھ سے کچھ کلام تو کرو۔ تو بچے رکے، ایک ضعیفہ، انہیں بھی نہیں پتا کون ہے، ضعیفہ بیٹھی ہے، کون ہے؟ زلیخا۔ بچے رکے، کہا کہ بچوں بتاؤ کوئی مصر کے حالات آج کل کیا ہیں؟ تو کہا کہ ہاں مصر کے حالات بس سنا ہے کہ اس طرح ایک محل تھا اور وہاں ایک شہزادی ہوتی تھی اور اس نے اپنے غلام کو پالا تھا، خوبصورت غلام کو، پھر اسے زندان میں ڈلوا دیا، اس کے ساتھ اسے عشق ہوا، اسے گناہ پہ آمادہ کرنا چاہتی تھی مگر وہ نہ ہوا۔ بچوں نے کہا، وہ سارا جو سنا تھا اپنے گھر والوں سے بچوں نے بیان کیا کہ پھر وہ قیدی جو زندان میں گیا تھا، اللہ نے دن بدل دیے، وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا، آج وہ مصر کا بادشاہ، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ کوئی اللہ کا نبی ہے۔ یہ بات کہی بچوں نے۔ اب کیا ہوا؟ اب سارے گناہ کر چکی ہے زلیخا، جناب یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا سلوک زلیخا کے سبب ہوا، لیکن اب زلیخا اس حالت میں جب یہ سنا کہ اللہ نے اسے زندان سے نکال کے صاحب عزت اور ملک کا بادشاہ بنا دیا مصر کا، اور یہ بچے بتا رہے ہیں کہ وہ عام شخص نہیں، وہ اللہ کا نبی ہے، تو اسی وقت جناب زلیخا نے آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ کی طرف، کہا ہے پروردگار یوں تو میں بہت گناہگار ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یوں تو میں بہت گناہگار ہوں، لیکن میرا ایک گناہ ایسا ہے، اب یہ گناہ اگر ہماری ملت شیعہ ہو کہ یہ گناہ کرے تو دیکھیے حال وہی ہوگا، زلیخا ریورس ہو گئی، لیکن جو اس عقیدے پہ ہو جس کی معافی مانگ رہی ہے زلیخا، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کہ جو مکتب آل محمد کا فرد ہو کے اس عقیدے پر پختہ نہ ہو سکے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میرے بہت گناہ ہیں، مجھے امید ہے تو معاف کرے گا، مگر اگر تو نے یہ گناہ معاف کر دیا تو میں سمجھتا ہوں میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کون سا گناہ؟ اس نے کہا اس لیے میرا یہ گناہ کہ اے اللہ میں نے ایک معصوم کو، ایک نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا تھا۔ میں نے معصوم کو اپنے جیسا سمجھ لیا، تو جو معصوم کو اللہ کی وحی سے رحمت نے جوش مارا کہ یہ اتنے گناہ کرنے والی، آج یہ ہدایت اس تک پہنچ گئی کہ معصوم عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، معصوم کا ہاتھ غیر معصوم کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جب یہ بات اس کے عقیدے میں یہ انقلاب دیکھا تو وہی تفسیروں میں لکھا ہے، امام نے فرمایا کہ اللہ نے وہی فیصلہ کیا کہ اب میں یوسف سے کہوں گا کہ اس کے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، اسے اس کی عمر بھی واپس لوٹائی جائے گی، اور وہ عالم شباب میں آ گئی۔
یعنی پھر اس کو پہنچایا گیا حضرت یوسف تک، وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں۔ تو زلیخا نے اپنی ساری مغفرت عقیدہ معرفت معصوم پہ حاصل کی۔ تو بس اب قرآن میں سب کچھ، بات پھر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ میں کہتا ہوں ایک چیز آپ دکھائیے۔ اچھا دکھائیے کیا بھائی؟ ایک چیز جو آپ ہم سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ تعزیہ دکھائیے، ماتم دکھائیے، ہم دکھا رہے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ایک چیز جس کا آپ بہت ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہی اس پر پابند ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ کام نہیں کرتے، لیکن ہمیں سنایا اتنا جاتا ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ یہ ڈپریشن اپنے اوپر کبھی سوار مت ہونے دیجیے۔ ایک اچھے بھلے شخص کو محفل میں آپ 2-4 بار کہہ دیں آپ کچھ بیمار لگ رہے ہیں، واپسی پہ بیمار اٹھ رہا ہوگا۔ ہم سے زیادہ ہم نماز کو ترک کرنے والی قوم نہیں ہے، لیکن آپ اپنے پروپورشن میں اپنی تناسب سے دیکھیں، جتنے آپ کے یہاں بے نماز ہیں اس سے بہت کم بے نماز ہماری پاپولیشن میں۔ پاپولیشن کا ایوریج دیکھیں کہ ہم ہیں کتنے، جتنے ہیں ان میں آپ کو، ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ آپ کے پاس ہماری قوم محافظ نماز ہے، کہ حسین نے کربلا کے ساتھ نماز بھی دی ہے ہمیں، حسین نے عزاداری کے ساتھ، سید سجاد نے، ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں، ہم نے سید سجاد سے 2 چیزیں لی ہیں، ایک اللہ کا سجدہ، ایک حسین کی عزاداری۔ ہم نے سید سجاد کے ماننے والے ہیں، حسین کا سر حالت سجدہ میں گیا ہے، علی کی ولایت حالت رکوع میں، اعلان ولایت علی حالت رکوع میں ہوا ہے۔ ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے نماز ہے کیا، کتنی نعمتیں، کتنے خزانے ہیں نماز میں، سب کچھ یہاں سے ملتا ہے۔ حضور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نماز کا نام تو میں نے ابھی ایک اور تناظر میں لیا، ہم آپ سے تمام عالم اسلام سے کہتے ہیں کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں ہر خشک و تر ہے، نماز دکھائیے۔ اقیم الصلاۃ کا لفظ نہیں، سٹرکچر دکھائیے کہ نماز اس طرح ہوتی ہے۔ ایک رکعت دکھا دیں کہ نیت کریں، پھر اس کے بعد سورہ پڑھا جائے گا، قرأت ہوگی، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہوگا، قرأت ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر قیام متصل برکوع، پھر سجدہ، پھر استغفار، پھر سجدہ۔ ایک رکعت دکھائیں۔ فجر کی 2 ہیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4۔ واجب، صرف واجب دکھا دیں قرآن سے۔ تو کسی بھی عالم اسلام کا کوئی فرقہ اس قرآن سے، جسے ہمارے لیے کہتے ہیں، اس میں سے اپنی یہ چیز دکھاؤ، اپنی وہ چیز دکھاؤ، تم اپنی نماز دکھاؤ۔ آپ یہ جو دائیں بائیں ہاتھ سر پھیرتے ہیں جی، ٹی جنکشن پہ آ کے دیکھنا پڑتا ہے رائٹ اینڈ لیفٹ۔ دیکھو آپ جو ٹی جنکشن پہ کھڑے رہتے ہیں نماز کے بعد، تو بتائیے نا کہ یہ دکھائیں ہمیں کیسے گھمانا ہے سر کو، اور کتنی دیر گھومے رکھنا ہے، اور پھر بدلنا ہے۔ کوئی چیز نماز کی ہمیں دکھائیں تو صحیح، ہماری نماز دکھائیں، اپنی دکھائیں، کسی اور کی دکھائیں، کچھ نہیں ملے گا۔ ساری قوم ہینڈز اپ۔ قرآن سے نماز نہیں دکھا سکتے، تو بھائی آپ کہہ رہے ہیں قرآن سے ماتم دکھائیے، پہلے نماز تو دکھا لیجئے، جو کہ ہر مومن پہ واجب ہے، جو واجب ترین اور پہلا عمل ہے، جس پر سوال ہے پہلا۔ آپ نماز صرف قرآن سے، اچھا قرآن سے کیوں؟ بھائی یہی چیز قرآن میں دکھا نہیں سکتے، مگر ہر ایک کے پاس نماز پہنچ تو گئی۔ ایک بات، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو پچھلے خاموش بیٹھے ہیں ان کو بلوانے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک چیز نظر نہیں آ رہی قرآن میں، کھولا نظر نہیں آیا، نماز کا طریقہ نہیں نظر آیا، نماز کی رکعتیں نظر نہیں آئیں۔ اچھا
بس سرسری اشارے ملے کہ پڑھو، اقیم الصلاۃ قائم کرو، نظر نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک کے پاس ہے بھی نماز، اور کسی کو پریشانی نہیں کہ یہ قرآن سے باہر کی نماز، تو ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ یہی نماز قرآن نے کہی ہے نا یہ بات۔ تو بھائی اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، کہ کوئی چیز ہو آپ تک پہنچ بھی رہی ہو مگر آپ کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ تو اگر اللہ نماز جیسے اہم ترین عمل کو قرآن میں رکھتے ہوئے غیبت دے سکتا ہے تو کسی وارث نماز کو غیبت کیوں نہیں دے سکتا؟ کسی محافظ نماز کو غیبت میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ آپ نظام قدرت کو نہیں سمجھتے، اسی نماز کو، ہاں دوسرا وسیلہ تو رسول چھوڑ کے گئے تھے، جواب بھی ہے، یہ صرف تقریری جملہ رہ جائے گا اگر یہ نہ کہوں کہ اللہ نے، رسول نے کتاب اللہ و اطرتی کیوں کہا تھا؟ کہ کتاب صرف یہ کہے گی نماز پڑھو، اطرت بتائے گی کیسے پڑھو۔ قرآن صرف کہے گا روزہ رکھو، اطرت بتائے گی کہ کیا آداب روزہ ہوں گے۔ قرآن صرف یہ کہے گا کہ جہاد کرو، حج کرو، اطرت بتائے گی، محمد و آل محمد خود بتائیں گے۔ اگر یہ ساتھ نہ ہو تو آپ تو قرآن سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو پہلے نماز دکھا دو ہمیں، ہم آپ کو ماتم بھی دکھا دیں گے، تعزیہ بھی دکھا دیں گے، نوحہ بھی دکھا دیں گے، اور ہم نے تو دکھایا بھی ہے مگر پھر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بھئی آج سائنس کا دور ہے، ایک سیڈ، بیج، جو کسی شجر کا بیج ہے، کسی پھل کا، کسی بھی چیز کا بیج، سائنس نے کیا بتایا، نالج بڑا انسان کا، اور جینیٹکس پڑھانے والوں نے سمجھایا، جینز کا ذکر ہوا، تو بتایا کہ سب کچھ اس سیڈ میں ہے، پورا شجر اس میں۔ آپ کہیں جی ہمیں درخت کی جڑیں کہاں ہیں؟ جو پڑھا لکھا وہ کہے گا وہ بھی سیڈ میں ہے۔ میں ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے شاخیں کہاں ہیں درخت کی؟ وہ کہے گا سیڈ میں، بیج میں ہے۔ اور اگر خواتین بھی خاموشی سے سنیں تو کوئی نہ کوئی بات پلے پڑ جائے گی کہ سیڈ ایک بیج، قرآن میں کہتے ہیں نا سب کچھ ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا، حتیٰ میں نے ابھی مثال دی، نماز بھی نہیں نظر آ رہی۔ آپ اپنی شکل دکھائیں قرآن میں، نہیں ملے گی، میں بتاتا ہوں کیسے ملے گی، مل سکتی ہے، فارمولہ میں بتا رہا ہوں۔ سیڈ کی مثال لے لیں، سیڈ میں آپ کہیے کہ دکھائیے اس میں جڑیں کہاں ہیں، وہ کہے گا نہیں کہیں نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، مگر ہیں اسی میں۔ شاخیں کہاں ہیں، تنا کہاں ہے، سٹیم، نظر نہیں آ رہا مگر اسی میں۔ پتے اسی میں، پھل، بیج جو دوبارہ لگیں گے اسی میں، لیکن نظر تو کچھ نہیں آ رہا۔ آپ ایک اسٹوڈنٹ پڑھا لکھا، وہ آپ کو قائل کر لے گا کہ اس کے اندر کوڈڈ ہے، جینز کی صورت میں کوڈڈ ہے، لیکن ہم تو بھائی ظاہری آنکھوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ دکھاؤ، تو ہمیں بیج میں مکمل شجر موجود ہے مگر نظر نہیں آ رہا ہے نا۔ اب بیٹھے رہیے بیج کی ہاتھ میں لے کے تلاوت کرتے رہیے بیج کی، آپ کی بینائی تو دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ آپ کی ان آنکھوں کو بیج کے اندر نہ جڑیں نظر آئیں گی، نہ پتا نظر آئے گا، نہ تنا نظر آئے گا، نہ پھل نظر آئے گا، مگر سب کچھ ہے بیج میں۔ تو اب ایک بچہ جو سمجھدار ہے وہ آئے گا، جو پڑھا لکھا ہو گیا وہ آ کے کہے گا بھیا بینائی کو مت، اپنی بینائی کو مت تھکاؤ، اس کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز نظر آ جائے گی۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، کیسے؟ وہ کہے گا یہاں تراب میں، مٹی میں اس کو بو دو، اس بیج کو بو دو،
5-7 दिन इंतजार करो, इसकी जड़ें भी निकल आएंगी, इसके पत्ते भी निकल आएंगे, इसकी शाख भी नजर आएगी, इसका तना भी नजर आएगा। तो भाई एक बीज जिसमें अल्लाह ने सब कुछ रखा है, तुम देखकर पकड़ के तिलावत करते हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब तुराब के हवाले करते हो तो वही बीज अपने सारे राज अफशा कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान को भी उसी बीज की तरह लेके बैठे न रहो। तुम्हें कुरान में ये रत्ब याबस नजर नहीं आएगा। हाँ, उसे बीज को तुराब के हवाले किया जाए और कुरान को अबू तुराब के हवाले कर दो। या अली, कुरान को अबू तुराब के हवाले तो करके देखो, तुम्हें कुरान में कायनात की हर चीज नजर आएगी। खुशनूदिए अमीर कायनात बुलंद तर सलावत। तो हर चीज पे सजदा ना करो, झुको नहीं। भाई हम सजदा अलम को नहीं करते। इतराजात कुरान में कहाँ है भाई? भाई कुरान में आदम का सजदा तो है, वो भी अल्लाह तो नहीं है। पर मैं अपनी कौम से ये बात इसलिए थोड़ी सी ये पहले एक चीज बता दूं कि हमने इसको रिवाज नहीं दिया कि हम जाके अलम के सामने सब सजदा करें, क्योंकि जो आपकी मिल्लत के, आपके दीन के नाशनास लोग हैं, जो हासिद हैं, जो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं, वो ये कहेंगे, चूँकि वो आपकी नीयत नहीं जानते, वो कहेंगे कि ये नौज़बिल्ला सजदा ताब्बुदी कर रहे हैं, इबादत का सजदा कर रहे हैं, हालांकि सजदा ताज़ीमी है। यही सवाल, इसका एक जवाब लीजिए और बात खत्म मजलिस। और जवाब मैं नहीं दे रहा, फतवे की तलाश की ज़रूरत नहीं है। क्यों कह रहा हूं? कि हर चीज़ में तो फतवा चल ही रहा है। अब मैं ये बात कहूं और कहूं जी फतवे की, तो मैं तो मुफ्ती भी नहीं हूं, बहुत छोटा सा एक इंसान हूं, और मुफ्तियों के पास बहुत बैठा भी नहीं, क्योंकि मुफ्त में कोई बैठने नहीं देता। तो हुजूर, लेकिन जो सीखा है अपने असातिज़ा से, अहले इल्म से, वही बयान कर रहा हूं। और कुरान व आले मोहम्मद ने उनके मकतब से जो कुछ सीखा है वो मैं मिंबर से पेश कर रहा हूं। फतवे की इसलिए जरूरत नहीं कि जिस चीज पर मासूम का कौल हुज्जत मौजूद हो, वहां हम फतवे को तलाश नहीं करते। भाई आदम को सजदा हुआ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? शेख सदूक ने लिखा कि इमाम ने फरमाया कि उसे एक सजदे में क्या क्या था। अब मैं आपको सजदे की हकीकत, ताज़ीम की हकीकत, कि हमारी कौम माथा टेक देती है, आप ताज़िए पे जाके रखें, अलम पे रखें, फौरन फतवा। और मिल्लत के अंदर भी ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो फतवों के सबब पैदा हुए, पता नहीं बात पहुंची या नहीं। ऐसे लोग खुदा न खास्ता ना हो, लेकिन हैं कि जो बज़ाहिर आपके लिबादे में होंगे कि ये आपने शिर्क कर दिया। तो जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले पूछ रहे हैं। इमाम ने फरमाया कि जो सजदा आदम को हुआ था उसकी हकीकत क्या है? फरमाया कि वही एक सजदा एक है, वो जो एक सजदा हुआ जो मलाइका ने किया। और किसने ना किया? शैतान ने ना किया, मलाइका ने किया। सजदे में क्या था? फरमाया कि वही सजदा अल्लाह की इबादत था। इमाम का फरमान शेख सदूक नकल कर रहे हैं। वो सजदा अल्लाह के लिए इबादत था, वही सजदा आदम के लिए इताअत था, कि उसी सजदे में आदम के लिए पैगाम इताअत था कि हम तेरी इताअत में हैं। और उस नूर के लिए ताजीम था जिसे अल्लाह ने सरिश्ते आदम में रखा था। सुल्ब आदम में जो हमारा नूर रखा था अल्लाह ने, जिसके सबब से वो सजदा हुआ, तो उस नूर के सबब आदम को सजदा हुआ। और ये कोई मुतनाज़िया जुमला नहीं है, कई मुकामात पे मासूम ने बताया, पैगंबर से लेकर आइम्मा तक, कि हमारे नूर को सजदा करवाया गया था। वो सजदा जो हुआ और बड़े बड़े फरिश्तों से करवाया गया, सबसे,
تو کیوں ہوا؟ اللہ کی عبادت اس سجدے میں، آدم کی اطاعت اور نور محمد و آل محمد کی تعظیم ایک سجدے میں۔ اور جس نے نہیں کیا وہ کون ہو گیا؟ اب شیطان کی پہچان کے تین، ایک ٹرائنگل بنائیے، 3 جگہوں سے شیطان پہچانا جائے گا۔ اللہ کی عبادت نہ کرے تو شیطان، نبی بلاتا رہے اطاعت نہ کرے تو شیطان، نور محمد و آل محمد کی تعظیم نہ کرے تو شیطان۔ تو اب امام محمد تقی علیہ السلام نے 7 برس کی عمر میں مکمل علم امامت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، واقعات سنے ہوئے۔ یحییٰ بن اقسم نے سوال کیا تھا کہ یہ جو حضرت یعقوب نے سجدہ کیا تھا اور ان کے بیٹوں نے جناب یوسف کو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے آج بہت بڑا ایک مسئلہ یہی حل ہو جائے گا۔ اس سجدے کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ بھئی اگر صرف بیٹوں نے سجدہ کیا ہوتا، بھائیوں نے، تو سوال نہیں تھا۔ اللہ کا ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک محتم بالشان نبی، دوسرے نبی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ اس کی شرعی حیثیت، اب اس نے سوچا کہ امام سے ٹیسٹ لے رہا ہے وہ، تو امام نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں بتا دیں اس کی حیثیت وہی تھی جو سجدہ آدم کی تھی۔ اب سن لیجئے کہ جیسے سجدہ آدم کی حیثیت پہلے تو یہی بتائی کہ اللہ کے لیے اطاعت، اللہ کے لیے عبادت تھا، سامنے جو تھا اس کی اطاعت تھی، اور نور معصومین جو صلب انبیاء میں رہا اس کی تعظیم تھی۔ اچھا، اب آگے امام نے ایک بات کی، آپ نے فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی شرعی حیثیت کیا تھی۔ فرمایا کہ وہ یوسف کی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، فرمایا کہ یعقوب کے دل میں اور ان کے بچوں کے دل میں دیر سے، یعقوب کے دل میں دیر سے حسرت تھی کہ زیارت حاصل ہو جائے یوسف کی۔ یوسف کی زیارت کو ترس رہی تھیں یعقوب کی آنکھیں، اور جیسے یوسف سامنے آئے جس کی زیارت کو اتنے سالوں سے ترس رہا تھا، فوراً سجدے میں گرا۔ اللہ کا شکر، یہ شکر کا سجدہ تھا کہ جس کی زیارت کو ترس رہا تھا آج اس کی زیارت حاصل ہو گئی، تو اب کوئی در حسین پہ جا کے سجدہ کرتا ہوا نظر آئے، حرم عباس کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوا نظر آئے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے۔ ہر طالب زیارت کو ایک حسرت ہے کہ میں ان ہستیوں کے روضوں پہ پہنچوں، میں ان ذریحوں کی زیارت کروں۔ تو آپ جب سجدے میں گریں گے تو یہ سجدہ شکر ہوگا، یہ سجدہ عبادت نہیں ہوگا، سجدہ اللہ کے لیے ہوگا کہ تو نے مجھے حسین کے روضے کی زیارت عطا کی، تو نے مجھے ابو الفضل عباس کی زیارت عطا کی، تو نے علی ابن ابی طالب کے روضے تک پہنچا دیا۔ یہ سجدہ شکرانہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پہلے کسی کی نیت کو ٹٹولو، پھر فتوے لگاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کون ہے جو یہ کہے کہ میں جان گیا کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے؟ شرک تب ہوگا جب معبود سمجھ کے کرے، اور جب اللہ ہی کو سجدہ کرے، مگر شکرانہ اس بات کا کہ جیسے یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا تھا، میں حسین کے روضے کو دیکھ کر وہی سجدہ ادا کر رہا ہوں۔ بس عزادارو، امام سجاد مصیبت انتہا، وہ یہ 1 گھنٹے میں ختم ہو رہی ہے مجلس، 5-7 منٹ، کہاں نہیں مصیبت گزری۔ اتنے باب ہیں کہ جو پڑھے بھی نہیں جاتے، بساط نہیں ہے کہ ہم پڑھیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک فہرست ہے سید سجاد کی مصیبتوں کی۔ دربار کوفہ، کسی نے کہا سید سجاد جب مختار آیا تھا، جب مسلم ابن عقیل آئے تھے اسی دربار میں، تو سر تان کے آئے تھے۔ سید سجاد آپ کا سر جھکا ہوا کیوں؟ آپ کا بیمار امام کہتا ہے
آپ کا غیور امام کہتا ہے تو نے انصاف کی نگاہ سے نہیں دیکھا، مسلم جب آئے تھے تو 7 بہنیں اور پھوپھیاں اور مائیں بے مکنو چادر نہیں تھیں، لیکن جب میں آیا تھا میری مائیں چادروں کے بغیر تھیں، میری پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، اس لیے میری آنکھ نہیں اٹھتی تھی۔ ابن زیاد نے کہا ملعون نے کہ آج علی کی اولاد لاوارث ہو کے کھڑی ہے، یہ ایک مصیبت ہے دربار ابن زیاد کی جو سید سجاد پہ گزری، یہ لاوارث ہیں آج ان کا کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، ہم نے انہیں قیدی و اسیر بنا لیا ہے۔ یہ ابن زیاد کہہ رہا ہے، اپنے مجمع سے اپنے درباریوں سے کہا، لشکر کوفہ و شام سے کہا، اے سپاہیوں، اے کوفہ و شام والو، کسی کو اگر علی سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آج علی کی اولاد سے آ کے لے لو، کیونکہ آج یہ لاوارث ہو کے کھڑے ہیں۔ اللہ اس پہ لعنت کرے۔ ایک ملعون اٹھا، اس نے کہا 9 محرم کو حسین کے خطبے کے دوران میں اپنا ناکا بھگا کے سامنے لایا تھا تاکہ مزاحمت کروں، حسین نے میرے ناکا کو بھگانے کے لیے ایک چابک اٹھا کے میرے ناکا کو مارا تھا، مگر اتفاق سے میری پشت پر لگ گیا تھا، مجھے پشت ناکا پہ میں بیٹھا تھا، مجھے وہ چابک لگا، میں چاہتا ہوں کہ آج میں حسین کے بیٹے سے اس چابک کا انتقام لوں۔ جناب زینب کا ہاتھ سینے پہ آیا، بھیا پہلے سر نیزے پہ ہے آپ کا، اللہ جانے یہ آپ کے سر سے انتقام لینا چاہتا ہے یا آپ کے بیمار بیٹے سے۔ دیکھا سجاد کی طرف، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بازاروں میں دادا کے حصے کے تازیانے جھیلتا رہا ہوں، ارے دربار میں بابا کے حصے کا تازیانہ جھیل لوں گا تو کچھ مشکل نہیں۔ کہا آجا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو نے اگر میرے بابا حسین سے انتقام لینا ہے اس تازیانے کا، آجا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے پھر کرتا اٹھائیے۔ سید سجاد نے پشت سے کرتے کو اٹھایا، کرتے کو اٹھایا، وہ ظالم ہاتھ میں اس کے تازیانہ ہے، انتقام لینا چاہتا ہے۔ کبھی سید سجاد کے دائیں طرف کچھ دیکھتا ہے، پھر بائیں طرف، جب 3-4 بار اس نے پوزیشن کو بدلا، تازیانہ نہیں لگایا، کچھ ڈھونڈ رہا ہے سید سجاد کی پشت پہ۔ ابن زیاد کہتا ہے ظالم ابھی تک تو نے انتقام لیا کیوں نہیں؟ رو پڑا، رو کے کہتا ہے اس قیدی کی پشت پر مجھے کوئی ایسا مقام نہیں ملتا کہ جو زخموں سے خالی ہو، ارے میں کہاں تازیانہ لگاؤں۔ اللہ ان روتی ہوئی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ معصومہ آپ سے راضی ہوں، بس عزادارو۔ حشام بن عبد الملک مروانی، اللہ اس تمام شجرے پہ لعنت کرے، اس نے زہر دیا آپ کے امام کو۔ بس میرے پاس 3 منٹ ہیں۔ زہر ملا، حضرت تڑپتے رہے، کچھ دن اسی تکلیف میں گزرے، سرایت کر رہا ہے زہر، ایک ایک خلیے میں اذیت، خون کی ایک ایک رگ کو توڑ پھوڑ رہا ہے زہر۔ امام بستر پہ بے آرام، کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن آرام کیسے ملے؟ بیٹے کو بلایا، سید سجاد نے امام باقر علیہ السلام کو بلایا، کہا باقر تو کربلا میں جب تھا تیری عمر کتنی تھی؟ کہا بابا میں 4 برس کا تھا۔ کہا بیٹا کیا یاد ہے کچھ کربلا کا؟ مجھے میری اذیت سے امان تبھی ملے گی، مجھے میرے بابا کے تھوڑے سے مصائب سنا دے اگر تجھے یاد ہو۔ اب سید سجاد سرحانے باقر کو بٹھایا، بابا کا سر جھولی میں لیا، عزادارو آخری دن سید سجاد کا، کہا بابا مجھے یاد ہے دادا قاسم کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ کے لائے تھے،
پردہ نے ماتم کیا تھا. اور کیا یاد ہے؟ کہا مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب علی اکبر کو لائے تھے ہم سب نے جا کے تلووں کے نیچے ہاتھ دیا تھا. دادا حسین اکیلے لاش کو اٹھا نہیں سک رہے تھے, آواز دی تھی کہ آؤ بچوں میری مدد کرو. اکبر کے لاشے کو میں مقتل گاہ سے اٹھا لایا ہوں. دادا وہ یاد ہے بابا مجھے یاد ہے. کہا اور؟ کہا جب عباس کے لاشے سے واپس آئے تھے, عباس کے 2 بازو لائے تھے, علم لائے تھے, مگر جناب عباس کا لاشا نہیں لا سکے تھے. جو حالت دیکھی تھی میں نے اپنے دادا کی, میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر ہے. کیسے قاسم کا لاش آیا, کیسے اون و محمد کا لاش آیا, مجھے ایک ایک مصیبت یاد ہے. کہا پھر شام غریبہ یاد ہے. کہا شام غریبہ میں کیا یاد ہے؟ کہا بابا ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی تھی, آپ جلتے ہوئے خیموں میں تھے, پھوپھی نے آپ کو اٹھایا. کہا اس کے بعد میں نے دیکھا لشکر اشکیہ آیا, اور جو سب سے بڑی مصیبت مجھے بھولتی نہیں, امام باقر بتا رہے ہیں, مصائب پڑھ رہے ہیں, مولا سن رہے ہیں. کہا بابا جو سب سے بڑی مصیبت تھی نا شام غریبہ کی, کہ جب سارا سامان لٹا, صرف سامان نہیں لٹا, نیزوں کے ساتھ میری پھوپھی جناب میری دادی حضرت زینب کے سر سے انہوں نے ردا کو لوٹا. جیسے ہی چادر کے لٹنے کی مصیبت باقر نے پڑی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سجاد برداشت نہیں کر سکے, روح پرواز کر گئی. قوم الظالمین.